اگر آپ لکھنؤ کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور لکھنؤ کے ماضی میں ہونے والے دلکش، دل فریب اور حیرت انگیز واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ گزرے ہوئے ماضی میں لکھنؤ کی کیفیت کیسی تھی اور بدلے ہوئے لکھنؤ میں کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ لکھنؤ شہر اپنی حدود میں چاروں طرف بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہاں روز کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے۔ طرح طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز، طرح طرح کے میلے اور طرح طرح کی کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں۔ لکھنؤ شہر اپنے تہذیب و تمدن، اپنے طور طریقوں، اپنے پہناوے اور اپنی عمارتوں کے الگ انداز کی وجہ سے کافی پہچان رکھتا ہے، اور یہاں کے کھانے تو خاص طریقے سے لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ یہ سب کچھ اس چینل میں ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، تاکہ جب نیا ویڈیو تیار کر کے پیش کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس چینل میں دکھائے جانے والے ویڈیو کو لگاتار آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے، اس لیے چینل کو جوائن کرنے کی بھی زحمت گوارا کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائن بٹن کو کلک کر کر اپنا قیمتی سپورٹ دے کر ہمت افزائی کرنے کی زحمت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آغا میر کی ڈیوڑھی کی بھی تاریخ سن لیجئے۔ سلطنت اودھ کے بہت بڑے مدبر نواب معتمد دولہ سید آغا میر کا نام صفحہ تاریخ پر باقی رہے گا۔ ان کو شاہ جمجا نصیر الدین حیدر بہادر کی وزارت کا شرف حاصل تھا اور نہایت بیدار مغز مدبر تھے، مگر واقعہ نگاروں کے خیالات ان کے بارے میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ان کے عدل و داد کی تفصیل کے ساتھ ساتھ یہ ظالم بھی تھے اور ان کے ظلم و ستم کے واقعات بھی درج کیے ہیں۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ کس چیز کے بارے میں کس کو صحیح مانا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ جس کا دامن گل امید سے بھرا وہ ثناخواں ہو گیا، یعنی وہ تعریفیں کرنے لگا، اور جس کے مقاصد پورے نہ ہوئے وہ دشمن جاں بن گیا۔ کتنے آدمی ان کی عمارتوں کے طویل سلسلے کو بے گھر ہو کر قہرآلود نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کہنے میں بات آتی ہے کہ نادان محل روڈ کی سرائے آغا میر سے جوبلی کالج تک ان کے مکانات کا سلسلہ تھا۔ آغا میر کی ڈیوڑھی ہونے سے پہلے اس علاقے کو دولت پورہ کہتے تھے۔ جوبلی اسکول کی بلڈنگ آغا میر کا امام باڑہ، پہلا اور آخری نقطہ جو رفع عام کے لیے تھا وہ تو باقی رہ گیا، اور بیچ کی تمام جائیداد عمارتیں تہس نہس ہو گئیں۔ آرام گاہ وزارت، پائیں باغ، کتب خانہ، باورچی خانہ، خزانہ، جواہر خانہ، توشک خانہ، صلاح خانہ، چڑیا خانہ، دوا خانہ، مہمان خانہ، دیوان خانہ، استبل، محلات کے قطع مکانات، عملاً زندگی کی ہر ضرورت کا شعبہ علیحدہ تھا۔ آج اس حال کا پتہ دینے والا کوئی نہیں۔ جہاں نظر کے لیے سادات بلائے گئے تھے، جب پھاٹک کھلا تو آنے والوں کی بھیڑ یہ دیکھ کر حیرت ہو گئی کہ راستے میں آگ بچھی ہوئی ہے۔ اس امتحان افزا موقع پر مجمع پراگندہ ہو گیا، اور دو شخص تو آغا میر کے ساتھ دسترخوان تک میانہ روی سے گزر گئے اور ایک آدھے راستے سے واپس ہو گئے۔ بات یہ تھی کہ ان کا مقولہ تھا کہ لکھنؤ میں 2.5 سید ہیں۔ اس زمانے کے اعلیٰ تہذیب میں یہ تو عقل میں نہیں آتا کہ اعلان عام پر تمام سادات پہنچ گئے ہوں گے۔ آج تہذیب مٹ جانے پر لکھنؤ کے خوددار ایسا نہیں کرتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جیسے دعوے دار ان سے عادت جمع ہوئے تھے ویسی شکست کھائی۔ آغا میر ایرانی نسل کے سید تھے، اور بعض واقعہ نگاروں کا یہ لکھنا ہے کہ آغا میر از قوم کھتری تھے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی وزارت میں سبحان علی خاں کا ہاتھ تھا۔ جب غازی الدین حیدر کی تاج پوشی کا دربار عام ہوا اور تمام امراء پرتکلف لباس پہنے ہوئے وزارت کی آرزو میں کھڑے تھے، آغا میر جو ایک سید اور دیندار ولی عہدی کے زمانے میں مصاحب ہو گئے تھے، ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے تھے۔ ریزیڈنٹ نے پوچھا کہ خلعت وزارت کس کو عطا ہوگا؟ سبحان علی خان نے کہا، آغا میر دست بستہ مستحق کھڑا ہے۔ آغا میر وزیر ہو گئے جب سے آپ وزیر گر مشہور ہو گئے تھے۔
آغا میر کی سیاست اور زندگی کے واقعات کثرت سے ہے، جس کو اگر لکھنا شروع کیا جائے تو ویڈیو کافی طویل ہو جائے گا۔ اور واقعہ دلچسپ یہ ہے کہ چوروں کے ایک شاطر گروہ نے ایک دن دہاڑے محل سرا کے ایک حصے میں ڈاکہ ڈالا اور چھکڑوں پر مال لے کر بڑی بی کو سوانگ بنا کر باجا بجاتے ہوئے نکلے۔ جب وہ راہگیروں سے مدد طلب کرتی کہ میں معتمد دولہ کی ساس ہوں، یہ ڈھول بجا کر آوازیں کانوں میں پہنچنے نہ دیتے۔ وزرائے اودھ میں بڑی شاندار حکومت کی اور سلطنت کی آڑے وقتوں میں اپنی عقل اور دماغ سے بڑی مدد پہنچائی، یہاں تک کہ مخالف گروہ نے 20 دسمبر 1827 کو عہدے سے معزول کرا دیا۔ 1 اکتوبر 1830 تک دولت پورہ میں زیر حراست رہے۔ اسی گروہ نے جو ان کے وقار کا دشمن تھا، لکھنؤ سے کانپور خارج البلد ہونے پر یہ تاریخ کہی: آج اس گھر کا سنیچر اترا، یعنی پھر یہاں سے لکھنؤ سے ان کو کانپور بھیج دیا گیا۔ ان نواب صاحب کا سامان 800 چھکڑوں اور بے شمار اونٹوں اور ہاتھیوں پر لاد کر کانپور لایا گیا، جس کی قیمت اس وقت 55 کروڑ آنکی گئی تھی۔ وزارت کی ابتدا پر یہ واقعہ بھی خاندان کے باخبر طبقے نے بیان کیا ہے کہ جب فکر معیشت میں لکھنؤ آئے تو مالی کمزوری نے بہت ستایا۔ باپ کی وصیت تھی کہ جس تاریخ وہ مجلس کرتے ہیں ناغہ نہ ہو۔ مجلس کا دن جب آیا تو آغا میر کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ ماں باپ کی رائے سے پتیلا فروخت کرنے چلے۔ راہ میں ایک سید نے سوال کیا اور اپنے فقر و فاقے میں مدد طلب کی۔ آپ نے بلا تکلف پتیلا اس کے حوالے کر دیا۔ اس سید نے دعا دی کہ خدا بند اس فیاض کو وزارت کے عہدے تک پہنچا دو۔ دوسرے ہی دن ولی عہدی کی مصاحبت کا منصب ملا اور رفتہ رفتہ وہ ترقی کر کے وزیر ہوئے۔ ایک مدت تک پبلک ان کو پتیلے والے نواب کہتی رہی۔ مگر یہ باتیں اس دور اندیشی کے خلاف ہیں کہ جو کافی شہرت رکھتا ہے کہ آغا میر نے خلعت وزارت کے ساتھ اپنے ذاتی جواہرات کی فہرست پر ذمہ دارانہ حکومت کے دستخط بھی حاصل کر لیے تھے، تاکہ اگر کبھی لکھنؤ چھوڑنا پڑے تو اپنی ملکیت پر کوئی شک نہ ہونے پائے۔ قصر وزارت میں جو تاریخی مشاہرے ہوئے، ان میں آغا میر پبلک کے سامنے نہ بیٹھتے تھے، پس پردہ رہتے تھے، لیکن بعض شعراء آپ کی تعریف پر مجبور کر کے ان کو مجمع میں لے آتے تھے۔ لکھنؤ سے ہجرت کے بعد آغا میر نے کانپور میں شاہانہ زندگی بسر کی۔ ان کے بیٹے نظام الدولہ اور خاندان کے دوسرے فردوں نے بڑی بڑی علمی خدمتیں انجام دیں۔ گوال ٹولی کا سارا محلہ اور نیز شہر کے حدود میں ان کے کنبے کے لوگ موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں اور صدف وار زندگی بسر کرتے ہیں، اور خاندانی کر و فر ایک داستان ہے جو دہرائی نہیں جا سکتی۔ معتمد دولہ نے 7 مئی 1832 کو رحلت کی